بات خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہوئی اور ان کے پس منظر کے بارے میں، اس عظیم شخصیت کے پس منظر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی شاہ حسین گردیزی صاحب سے۔ میرے ساتھ عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہاں آج ہمارا موضوع جو ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آپ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے، جسے آپ کے ملفوظات مجالس میں جو تھے وہ جمع کیے گئے، اور ایک بڑی جامع سی کتاب ہے یہ۔ ملفوظ لٹریچر میں اس کتاب کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے محاسن کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس حوالے سے ہندوستان کی روحانی اور تہذیبی تاریخ میں ان ملفوظات کا مقام کیا ہے۔ عمیر صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا ناظرین کو ان مجھے بھی بتائیے یہ ہیں کیا ملفوظات۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات صوفیہ کرام کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں یا ان کی سیرت، مناقب یا ان کی تعلیمات کا ذکر سنتے ہیں یا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے دل کی ہمت کو بڑھا دیتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو راہ سلوک میں اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگان دین میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے زمانے میں قطب کا درجہ عطا فرمایا، اور آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ صوفیہ کے مابین آپ کو محبوب الہی کے نام سے اور لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے بارے میں جب ہم ان کی تصنیف و تالیف کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تصنیفی و تالیفی کام بہت کم کیا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کرام تصنیف و تالیف سے زیادہ وہ انسان سازی اور کردار سازی پر توجہ دیتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کتابیں کیوں نہیں لکھیں؟ آپ نے فرمایا اصنف الرجال، میں انسانوں کو تصنیف کرتا ہوں، میں مردوں کو تصنیف کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات جن کو فوائد الفؤاد کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے دلوں کا فائدہ۔ فؤاد عربی میں دلوں کو کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ آپ کے ملفوظات شکستہ دلوں کو تقویت دیتے ہیں، دلوں کو روحانی فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو فوائد الفؤاد کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، جب کوئی بندہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کا پودا اگا دیتا ہے، اور اس حکمت کو اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے عیوب بھی دکھا دیتا ہے، اس کے امراض بھی بتا دیتا ہے، اور اس کا علاج بھی بتا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین، اس سے مرادی بصیرت عطا کر جی بالکل بصیرت مل جاتی ہے، اور حضرات صوفیہ کرام پھر جب گفتگو کرتے ہیں جن کے دل میں حکمت ہوتی ہے، زبان پر حکمت جاری ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے ملفوظات کی بدولت لوگوں کے دلوں کی زندگی کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ خواجہ صاحب کے ملفوظات حضرت خواجہ نجم الدین سجزی رحمہ اللہ نے مرتب فرمائے ہیں، اور یہ تقریباً 15 سال کی مجالس کے ملفوظات ہیں جو سن 707 ہجری سے لے کر 722 ہجری تک آپ نے وقتاً فوقتاً حضرت کی صحبت بابرکت میں حاضر ہوتے ہوئے مرتب کیے اور عوام الناس کے سامنے پیش کیے۔ جیسا کہ ابتدا میں آپ نے بیان فرمایا کہ ان ملفوظات میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی 188 کے قریب مجالس کے ملفوظات ایک جگہ مرتب کیے گئے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک کتاب اور منسوب کی جاتی ہے کہ افضل الفوائد کے نام سے بھی آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو لکھا ہے۔ تو خواجہ گیسو دراز علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں سب سے معتبر نسخہ حضرت سجزی کا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر نسخہ جات آپ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں وہ غیر معتبر ہیں۔ تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ نے جب حضرت حسن سجزی کے ان ملفوظات کو دیکھا تو اس بات کا اظہار کیا کہ کاش یہ ملفوظات میری طرف منسوب ہوتے، ان کا مؤلف میں ہوتا، اور میری تمام تر تصنیفات حضرت امام حسن سجزی کو دے دی جاتی، اور اس کے بدلے یہ ملفوظات مجھے عطا ہو جاتے۔ اس قدر جامع معنی اور اپنے اندر ایک ہماگیریت یہ ملفوظات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے ان ملفوظات کا
ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ جب امام حسن سجزی اپنے شیخ کی خدمت اور مجلس کا ذکر کرتے ہیں، بہت خصوصی بات یہ ہے کہ وہ تاریخ، دن اور سن ضرور ذکر کرتے ہیں اچھا، اس کی ابتدا میں۔ یہ ہر اس کے یہ ہر ساتھ مجلس کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے اس کو مرتب کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ اپنی شیخ کی مجلس میں حاضر ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا آغاز انتہائی ادب، احترام، محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قدم بوسی کا شرف عطا فرمایا۔ اس ادب اور محبت کے ساتھ آپ ہر مجلس کے ملفوظات کا ذکر فرماتے ہیں، اور آپ نے جگہ جگہ اپنے شیخ سے محبت کا اظہار اپنے ملفوظات کو مرتب کرنے میں وہ آپ نے ضرور فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اپنے ملفوظات کے ابتدا میں جو ایک بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ خواجہ حمید الدین نامی ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں مشہور ہوتے ہیں، ان کو لوگ ولی اور اولیاء کے نام سے جانتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ معدوم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تو ان کی اتنی زیادہ شہرت نہیں ہوتی، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا ان کی طرف رخ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات خاص طور پر ان بندگان خدا کے ساتھ ہوتی ہے جن کی دنیا میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہرت عطا فرما دے۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کا نام ہو جائے، جب وہ مر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کا نام ختم کر دیتا ہے۔ لیکن وہ اولیاء کرام جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اور رضا کے لیے گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انتقال کے بعد بھی ان کے نام کو قیامت تک کے لیے روشن فرما دیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات اپنے اندر انتہائی جامع، معنی اور ہماگیر ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو راہ سلوک کے چلنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ میں اس حوالے سے ایک بات مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں اصل میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں آپ نے تو تصنیف و تالیف کے حوالے سے بڑا کام، ناظرین اکرام مفتی صاحب کا بڑا کام ہے، اور میں نے بڑی ضخیم اور بڑی علمی کتابیں مفتی صاحب کی جو ہیں میری نظر مجھے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے ایک بہت مستند شخصیت ہیں۔ تو آپ جو بھی ارشاد فرمائے تھے، مجھے یہ بتائیے کہ ملفوظات کے حوالے سے تصوف میں ان ملفوظات کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ مشائخ چشت جو ہیں ان کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ ملفوظات لکھتے ہیں اپنے شیخ کے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پہ ایک کتاب ہے حشت بہشت، اس میں 8 مشائخ کے ملفوظات موجود ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہیں، ان کے شیخ کے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر کے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے ہیں۔ تو اس کتاب کو حشت بہشت کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک دوسری جلد بھی آنی چاہیے جو بعد والے مشائخ کی جن کے الگ الگ ملفوظات چھپے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ہی جلد میں چھپیں اور سارے کے سارے جو ہے نا جمع ہو جائیں، جو ہے نا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تو مشائخ چشت بھی کوشش کرتے ہیں کتاب نہ لکھیں، ہاں شدید ترین ضرورت پیش آ جائے اسلام کے لیے تو اس وقت وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں، ورنہ عموماً ان کے جو طریقہ کار ہے وہ مستون طریقے، جیسے نبی اسلام کی حدیث جمع کی گئی، تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا آپ نے جو ایک نیا رخ دے دیا ہے گفتگو کو، اس پر تو بڑی تفصیل سے بات ہوگی، اس لیے کہ ناظرین ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ دیجئے، میں پھر ابھی آ کے تفصیل سے بات کرتا ہوں اس پر۔ کہ محبوب